فرشتوں کی دعا کا مستحق ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی صدقہ کرنے والا، چاہے زکوٰۃ ادا کرے چاہے نفلی صدقہ کرے، اس کے لیے فرشتے دعا مانگتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے مقرر کیے ہیں اور وہ روزانہ دعا مانگتے ہیں۔ دن کے شروع میں ایک فرشتہ دعا مانگتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، اور دوسرا فرشتہ دعا مانگتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا۔ ایک فرشتہ دعا مانگتا ہے اے اللہ جو تیری رضا کے لیے مال خرچ کرتا ہے اس کو اس کا بہتر بدلہ عطا کر دے، نعم البدل عطا کر دے، یعنی اس کی جگہ اور مال اس کو عطا کر دے، اس کے مال میں کمی نہیں آئے گی۔ اور دوسرا فرشتہ وہ یہ دعا مانگتا ہے اللہم آت ممسکا تلفا، اے اللہ جو روکے رکھتا ہے مال، خرچ نہیں کرتا تیری رضا کے لیے، اس کے مال کو ہلاک کر دے۔ تو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں صدقہ نہیں کروں گا، مال اپنے پاس روکے رکھوں گا، مال زیادہ ہو جائے گا، وہ زیادہ نہیں ہوگا۔ فرشتہ اللہ نے مقرر کیا اے اللہ اس کے مال کو تباہ کر دے، تو یہ فرشتہ جو اللہ نے مقرر کیا، اس فرشتے کی دعا ضرور اللہ قبول کرے گا۔ تو زکوٰۃ دینے والا یا صدقہ کرنے والا فرشتوں کی دعا کا مستحق ہو جاتا ہے۔ چوتھا فائدہ، غریبوں اور محتاجوں کی دعا اس کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ جو زکوٰۃ ادا کرے، صدقہ کرے، اس کے لیے غریب اور محتاج دعا مانگتے ہیں اور وہ دعا قبول ہوتی ہے، ان کی دعا کا مستحق بن جاتا ہے۔ اور پانچواں فائدہ، اس کا بقیہ مال محفوظ ہو جاتا ہے، اور صرف یہ نہیں کہ محفوظ ہو جاتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے اور بھی زیادہ اللہ بڑھا دیتا ہے۔ یہ تو فائدے ہو گئے۔ اب نقصانات کیا ہیں زکوٰۃ نہ دینے کے؟ ایک نقصان تو یہ ہے، جیسے قرآن کی اس آیت سے ثابت ہوا کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا، مال میں جو دوسرے واجب حقوق ہیں وہ ادا نہیں کرتا، تو یہی مال قیامت کے دن دوزخ کی آگ میں اس کو تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، اور اس مال سے اس کی تختیاں بنا دی جائیں گی، اور اس سے اس کی پیشانی کو داغا جائے گا، اور اس کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، اس کی کمر کو داغا جائے گا۔ کتنا بڑا نقصان ہے۔ دوسرا نقصان، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، مثل له ماله یوم القیامت شجاعا اقرع له زبیبتان یطوقه یوم القیامہ یقول انا کنزک انا مالک۔ جو مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کا یہ مال قیامت کے دن ایک اژدہا بنا دیا جائے گا، سانپ، زہریلا سانپ، لہو زبیبتان، اور اس کے اوپر 2 نقطے ہوں گے۔ یہ جو آنکھوں کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں، ایسا سانپ زہریلا ہوتا ہے، زیادہ زہریلا، اور وہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا دیا جائے گا، اور وہ اس کو ڈسے گا، اور وہ کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ ہوں جو تو نے جمع کیا دنیا میں، میں تیرا مال ہوں۔ کتنا بڑا نقصان ہے، آخرت کا نقصان۔ تیسرا نقصان، بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منع قوم الزکاة الا ابتلاهم اللہ بالسنین، جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی، اللہ ان پر قحط سالی کی وبا اور عذاب مسلط کر دیتا ہے۔ قحط سالی کیا ہے؟ ضرورت کے موقع پر بارش نہ برسے، ضرورت نہ ہو تو بارش برسے، طوفان آئے، سیلاب آئے، اور اس سے اس کی فصل تباہ ہو جائے۔ زکوٰۃ جیسے سونا چاندی یا کرنسی میں ہے، اسی طرح زکوٰۃ زمین سے اگنے والی پیداوار، چاہے وہ پھل ہوں چاہے وہ غلے ہوں، ان میں بھی زکوٰۃ ہے، اور مال مویشی میں بھی زکوٰۃ ہے۔ چوتھا نقصان، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تلف مال فی بر ولا بحر الا بحبس الزکاة، سمندر میں یا خشکی میں
کسی کا جو مال ہلاک ہوتا ہے، کسی تاجر کا یا کسی دوسرے شخص کا جو مال ہلاک ہوتا ہے سمندر میں یا خشکی میں، وہ کیوں ہلاک ہوتا ہے؟ بحبس الزکات، زکات نہ دینے کی وجہ سے۔ وہ سمجھتا ہے کہ بس میں زکات نہیں دوں گا مال زیادہ ہو جائے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زکات نہ دینے کی وجہ سے اس کا مال ہلاک ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا ما خالطت الزکات مالا قط الا اہلکتہ، زکات کا مال جب دوسرے مال کے ساتھ خلط ملط ہو جاتا ہے تو سب کو ہلاک کر دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ ایک آدمی کے پر زکات فرض ہے اور وہ زکات نہیں دیتا، اور وہ زکات کا جو مال ہے اس کے بقیہ مال کے ساتھ خلط ملط ہو گیا، 2.5% زکات دینا فرض ہے، وہ زکات نہیں دی اس نے اور وہ دوسرے مال کے ساتھ خلط ملط ہوا، سارے مال کو ہلاک کر دے گا۔ قارون کا قصہ اللہ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا، ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون موسیٰ علیہ السلام کی برادری میں سے تھا اور اس کو اللہ نے بہت سا مال دیا تھا۔ کتنا مال تھا؟ ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، اس کے خزانے کتنے تھے اس کا ذکر اللہ نے نہیں کیا۔ خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک بہت بڑی جماعت اس نے رکھی ہوئی تھی، خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک جماعت ملازمین کی رکھی ہوئی تھی۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کے خزانے کتنے ہوں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو حکم دیا کہ زکات ادا کرو، اس نے کہا میں زکات ادا نہیں کرتا۔ لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں سے کہا کہ پہلے تم میں موسیٰ علیہ السلام نے نماز کا حکم دیا، تم نے نمازیں پڑھنی شروع کر دی، اب زکات کا حکم دے کر یہ ہمارے مال سمیٹنا چاہتا ہے، زکات ادا نہ کرو۔ تو لوگوں نے کہا کہ پھر کیا کریں، وہ ہم سے زکات مانگتے ہیں۔ قارون نے یہ طریقہ سمجھایا کہ ایسا کرو، موسیٰ علیہ السلام سے کہو کہ سارے بنی اسرائیل کو جمع کرے ایک مجلس میں اور وہاں جو اللہ کے احکامات ہیں وہ بیان کرے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے سب کو جمع کیا، اللہ کے احکامات بیان کرنے شروع کر دیے، نماز کا، زکات کا، دوسرے احکامات۔ کوئی زنا کرے تو اس کو یہ سزا دی جائے۔ تو قارون نے لوگوں سے کہا کہ تم یہ پوچھو کہ اگر آپ یہ جرم کریں تو کیا آپ کو بھی یہی سزا ہوگی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر آپ یہ جرم کریں تو آپ کو بھی یہی سزا ہوگی؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ ایک عورت کو کھڑا کر دیا جس کو قارون نے بڑی دولت کی لالچ دی تھی کہ تم الزام لگاؤ موسیٰ علیہ السلام پر۔ وہ عورت کھڑی ہو گئی، اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ زنا کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے، ویسے تو ان کے دکھ برداشت کرتے رہے اور ان کی ساری تکلیفیں برداشت کرتے رہے، لیکن یہ مسئلہ ناقابل برداشت تھا۔ بہت غمگین ہو گئے، اللہ کے سامنے اللہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے نبی کا غم اور دکھ دیکھ لیا، کتنے غمگین ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، یہ زمین ہم نے تمہارے حکم کے تابع کر دی، تمہارے لیے مسخر کر دی، جو سزا دینا چاہو دے دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اس قارون کو خزانوں سمیت نگل لو۔ زمین نے نگل لیا، پہلے ٹخنوں تک، فرمایا اور نگل لو، گھٹنوں تک، فرمایا اور نگل لو، ناف تک، سر تک، سارا ڈوب گیا۔ وہ زمین میں خزانوں سمیت غرق ہو گیا۔ قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا۔ بنیاد اس کی کیا تھی کہ اس نے زکات دینے سے انکار کیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائی۔ تو زکات کس چیز پر فرض ہے، کس پر فرض نہیں، اس کی لمبی تفصیلات ہیں، یہ معلوم کریں
चूंकि अमूमन मुसलमानों की आदत ये होती है कि वो अपने मालों की ज़कात रमजान शरीफ में निकालते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है। जब एक आदमी माल का मालिक बन जाए, निसाब का मालिक बन जाए और उस पर साल गुजर जाए तो उस पर ज़कात अदा करना फर्ज हो जाता है। लेकिन चूंकि आमतौर पर मामूल यह है कि रमजान में ज़कात अदा करते हैं, इसलिए अभी से अपने मालों का हिसाब लगाएं। पूरे माल का हिसाब लगाना जरूरी है। आपके पास मकानात हैं, आपने किराए पर दिए हैं, उनका किराया आप जमा करेंगे, उसमें ज़कात देंगे। जो मकान है उसकी कीमत में ज़कात नहीं है। आपके पास गाड़ियां हैं, रेंट पर आपने दी हैं, जो उससे आमदन होती है उसमें ज़कात है, उन गाड़ियों की कीमत में ज़कात नहीं है। लेकिन अगर आपके पास शोरूम है, गाड़ियां खरीदते हैं, फरोख्त करते हैं, फिर सारी गाड़ियां जितनी हैं उन सब का हिसाब लगाएंगे, उनकी कीमत में ज़कात होगी। अगर आप मकानात या प्लाट उसकी खरीद और फरोख्त करते हैं, मकान खरीद कर बेचते हैं, प्लाट खरीद कर बेचते हैं, फिर जितने मकानात आपके पास हैं, जितने प्लाट हैं, उन सब की कीमत लगानी होगी और उसमें से ज़कात अदा करना जरूरी है। दुकान में जितनी चीजें हैं उन सब का हिसाब लगाना जरूरी है। दुकान की कीमत में ज़कात नहीं। दुकान में जितनी चीजें हैं बेचने के लिए, उन सब की कीमत उस दिन के एतबार से जिस दिन वो फरोख्त कर रहा है उस दिन के हिसाब से कीमत लगाना जरूरी है। खरीदने की कीमत मोतबर नहीं होगी। आपने एक चीज खरीदी है 10 रुपए में और आज उसकी कीमत 100 रुपया है, आप 100 रुपए का हिसाब लगाएंगे। अगर औरत के पास जेवरात हैं और उसके पास नकद रकम नहीं है, सिर्फ सोने के जेवरात हैं, तो 7.5 तोले सोना से कम में ज़कात नहीं। लेकिन अगर उसी औरत के पास कुछ रुपए भी हैं, जितनी भी रकम है, फिर अगर 1 तोला है, 2 तोले हैं, उसकी भी कीमत लगाएगा और उसमें से ज़कात अदा करना उस पर वाजिब है, फर्ज है। तो इसलिए अभी से हिसाब लगा लिया जाए। और ज़कात के कुछ आदाब इमाम गजाली रहमहुल्लाह ने जिक्र फरमाए, ये आदाब भी सुन लें। नंबर 1, ज़कात अदा करते वक्त दिल में ये बात लाए कि ये माल मेरा नहीं है, ये अल्लाह का है, ये अल्लाह का है, अल्लाह ने दिया है। इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, अल्लाह ने मुसलमानों की जान और उनका माल खरीद लिया जन्नत के बदले। दूसरा अदब, ज़कात अदा करने में जल्दी करे, जल्दी अदा करे। वक्त से पहले भी अदा कर सकता है, एडवांस भी कई सालों की ज़कात दे सकता है। जल्दी क्यों करे? इसके साथ शैतान भी लगा हुआ है। अगर ये देर करेगा तो हो सकता है शैतान उसका दिल बहला दे कि चलो कोई बात नहीं है। नेकी के काम में जल्दी करनी चाहिए। अगर एक आदमी के अजीज व अकारिब रिश्तेदार कहीं दूर हैं और ज़कात उनके लिए रखी हुई है, वो ज़कात के मुस्तहिक हैं, तो ठीक है, देर से भी अदा कर सकता है। नंबर 3, अफजल यह है कि ज़कात खुफिया अदा करें और ये बताने की जरूरत नहीं है उसको कि ये ज़कात का माल ले लो। बाज़ औक़ात वो शर्माता है, ज़कात का माल वसूल नहीं करता, उसको शर्मिंदा नहीं करना, अपनी नीयत काफी है, देने वाला नीयत करे कि ये ज़कात है। नंबर 4, अगर दूसरे लोगों को तरगीब देने का मौका हो तो फिर खुलेआम सबके सामने ज़कात देना यह भी दुरुस्त है। तरगीब देने के लिए, तरगीब देने के लिए, तस्वीर के लिए नहीं है, फिल्माने के लिए नहीं, तरगीब देने के लिए। ज़कात दे रहा है, उधर कैमरे वाला उसको भी खड़ा किया कि ये तस्वीर ले लो, वो ज़कात तो कैमरे के लिए हो गई, अल्लाह के लिए नहीं हुई। 5वां अदब यह है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा, कुरान है। ए अल्लाह, ए ईमान वालो, अल्लाह ने फरमाया, ए ईमान वालो, अपनी ज़कात, अपना सदका जाया मत करो। किस चीज से जाया होगा? बिलमन, एहसान जिताने से, वल अज़ा, उसको तकलीफ देने से। जिसको ज़कात दी उस पर एहसान जिताया जाए, मैंने तुम्हें ज़कात दी, तुम्हें सदका दिया, या उसको कोई तकलीफ पहुंचाई जाए तो ज़कात जाया हो गई, सदका जाया हुआ, एहसान नहीं जिताना। छठा अदब यह है
کہ صدقہ کرے، زکات دے تو خود پسندی میں مبتلا نہ ہو میں نے بڑا کام کر لیا، نہیں، اپنے صدقے کو حقیر سمجھے، اے اللہ جتنا مجھے صدقہ کرنا چاہیے وہ میں نہیں کر سکا۔ ساتواں ادب یہ ہے کہ اچھی سے اچھی چیز دے دے، اچھی سے اچھی چیز، جانور ہے اچھے سے اچھا جانور، غلہ ہے بہترین غلہ، اگر راشن دیتا ہے کسی کو تو وہ راشن نہیں کہ جس کی میعاد ختم ہو چکی، اچھے سے اچھا راشن دے۔ نمبر 8، ایسی جگہ زکات ادا کرے کہ ثواب اس کا بڑھ جائے۔ مثلا اگر اپنے رشتہ داروں کو زکات دے گا تو ثواب بڑھ جائے گا، صلہ رحمی کا بھی ثواب ہوگا۔ اگر دینی مدرسے میں زکات دے گا تو زکات بھی ادا ہو جائے گی اور دین پھیلانے کا ثواب بھی ملے گا۔ اگر نیک اور صالح اور نمازی شخص کو زکات دے گا تو زکات بھی ادا ہو جائے گی اور اس کے نیک اعمال میں حصہ بھی ہوگا۔ اور آج کل زکات کا نصاب تقریباً 6 لاکھ 6.5 لاکھ کے قریب ہے۔ اتنے نصاب کا جو مالک ہوگا اپنی ضرورت کی چیزوں سے زائد کا اتنا مال کسی کے پاس